بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 5 جس کا پہلا حصہ، اس میں ہم اذان سیکھیں گے اور اذان کی تشریح، گرامر میں کچھ پریپوزیشنز لیں گے، ہم حروف لیں گے اور آگے نکات تعلیم بھی۔ اس سبق کے ختم پر انشاءاللہ آپ 57 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 19,471 بار آتے ہیں۔ 7 ہوم ورکس کو کرنا مت بھولیے۔ ہم نے کہا تھا 2 تلاوت کے اور 2 پڑھنے کے۔ 2 پڑھنے کے کیا ہیں؟ یعنی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کی، اس سے آپ کو روزانہ 10 منٹ کم از کم پڑھنا ہے اور وہ ووکیبلری شیٹ جو ہے ساتھ میں رکھنا ہے، اور اس کا مختصر ریکارڈنگ ہے اس کی MP3، اس کو سنتے رہیے، الفاظ و معنی کی، اور اپنے ساتھیوں سے کم از کم ایک آیت ہی سے ہی اس موضوع پہ بات کیجیے، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھیے۔ یہ 7 ہوم ورکس ہیں، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا، اور شروع کے 2 تلاوت کے اور 2 اسٹڈی کے، اور 2 دعائیں یاد رکھیے۔ ایک یہ کہ اپنے لیے دعا رب زدنی علما بار بار نمازوں سے پہلے، بعد میں، جب بھی ہو۔ میں تو کہتا ہوں آیت الکرسی جب آپ پڑھیں تو آیت الکرسی میں ولا یحیطون بشیء من علمہ، تو علم کا ذکر آتا ہے تو آیت الکرسی کے بعد بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے شیطان یہ بھی بھلا دیتا ہے۔ تو رب زدنی علما، یہ دعا اپنے لیے کہ اے رب زیادہ کر مجھ کو علم، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کی کلاس میں مسلسل پڑھنے کی توفیق دے۔ ان سارے ہوم ورکس میں ووکیبلری شیٹ کو آپ کو ہمیشہ ساتھ میں رکھنا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق، اذان، جو بہت سمپل ہے، سادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر یعنی سب سے بڑا۔ دیکھیے، کبیر یعنی بڑا، اکبر سب سے بڑا، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ۔ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ویسے بھی کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ خالق وہ ہے، مخلوق باقی صرف ہر چیز مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی بڑا کس معنوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم الشان ہیں۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کو ہم زندگی میں لانے کی بات کرتے ہیں۔ اگر فجر کی اذان اللہ اکبر سن کر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا نفس کی؟ تو ہم دعا کریں، ہے نا، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ۔ تو اللہ اکبر اس ذکر کو بھی ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ترجمہ کیجئے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ۔ علم اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں۔ شہادت، شہید، عینی شاہد، یہ اسی مادے سے نکلے ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ، ان کے، اور قرآن میں بہت آیا ہے، 571 بار، ان کے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ عربی زبان بہت دلچسپ ہے، اس میں کافی الفاظ ہیں نہیں کے لیے بھی۔ ماں کا مطلب ہے نہیں، اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ماں کا مطلب کیا، ماں دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین۔ دوسرا ماں کا مطلب ہے نہیں۔ لا کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، ڈڈ ناٹ ہے، پاسٹ ٹینس کا نہیں ہے، اور لن کا مطلب ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 4 الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں قرآن میں۔ ماں نہیں، لا نہیں، لم نہیں، لن نہیں۔ ذرا ترجمہ کیجئے، ماں نہیں، لا نہیں، لم نہیں، لن ہرگز نہیں۔ پھر سے، ماں نہیں، لا نہیں، لم نہیں، لن ہرگز نہیں۔ علم۔ اوکے، لا الہ، الہ کی جمع ہے آلہہ،
کئی معبود، الہ معبود، الہہ کئی معبود. تو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ. الا کا مطلب ہے سوائے، الا اللہ سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ کلمے سے ہی آپ اللہ کا معنی یاد رکھ سکتے ہیں، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو کیا پیغام ہے اور اس کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کے 3 اہم معنی یہ ہیں، اور بھی ہیں. پہلا ہے جس کی پوجا و پرستش کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرے. یہ دوسرا معنی جو ہے ہم اکثر یاد نہیں رکھ سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ الہ کا مطلب معبود بس، یعنی جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں. لیکن دوسرا معنی بھی ہے جو ضرورتوں کو پورا کرے. اور تیسرا ہے جس کا حکم مانا جائے اور جس کی اطاعت کی جائے. ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو جب آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اگر آپ ذکر کریں تو تینوں معنوں میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. خاص کر عبادت کا تو سینس ہے، لیکن جو ضرورتوں کو پورا کرے، جو پورا کر رہا ہے، تو اس پہلو سے ہم محبت کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، دوسرے پہلوؤں سے بھی محبت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. میں شہادت دیتا ہوں. کیا مطلب ہے میں شہادت دیتا ہوں؟ یعنی میری باتیں اور میرا عمل، مائی ٹاک اینڈ ایکشنز، گھر میں ہو یا باہر، آفس میں ہو یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے، یہ شہادت دے رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ خواہشات پر. یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. دیکھیے اذان میں پہلا تھا اللہ اکبر، تو دوسرا جملہ آ سکتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں، دونوں میں بھی سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دونوں میں بھی سامنے اشہد ان، یہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. یہ جملہ کیوں ہے؟ اس پہ غور کرنے کی بات ہے، خاص اہتمام سے غور کیجئے. اصل میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم کو لوگوں پر، ساری دنیا پر اسلام کی شہادت دینا ہے، یعنی دعوت دینا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ بہت اہم کام ہے. اس لیے ہم کو ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد میں یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام کو گویا بھول گئے ہیں، بہت دور ہیں. آئیے دعا کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی توفیق دے. چلیے ترجمہ کیجئے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. پھر سے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ماشاء اللہ. علم. آل رائٹ، آگے چلتے ہیں. اشہد ان محمدن رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اشہد تو ہم نے سیکھا، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں. ان کے، ان بھی قرآن میں تقریباً 360 بار آیا ہے. ان کے، ان کا مطلب کہ ہے، انا کا مطلب کہ ہے. دونوں مل کر تقریباً 1000 بار آئے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے، اشہد ان کے، اشہد ان کے. یاد رکھیے دونوں کو، ان مثالوں سے یاد رکھیے تو آپ کو گڈ مڈ نہیں ہوگا. جیسے ان سے مکس نہیں کریں گے آپ. ان کا مطلب کیا ہے بائی دا وے؟ ان کا مطلب انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے. تو ان کا مطلب اگر ہے، اور یہ راز ہے. اسی طرح ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. جیسے ہم کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان قرآن میں 1534 بار آیا ہے. سبحان اللہ. انا، ان، یہ چاروں الفاظ 3155 بار آئے ہیں. بہت ہی اہم ہیں.
اس کو مثالوں کے ذریعے یاد رکھیے. دراصل میں جب بھی کورس لیتا ہوں تو میں گروپ سے پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ بھئی ان کا مطلب کیا ہے, الف نون زیر ان, تو بہت 2-3 لوگ جواب دیتے ہیں ان کا مطلب اگر ہے. پھر میں کہتا ہوں اچھا انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے, تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں اگر اللہ چاہے. تو مطلب کیا ہے؟ اصل میں ان کو ان کا معنی معلوم ہے لیکن مثال میں معلوم ہے. اور یہ راز ہے نئے الفاظ سیکھنے کا. بجائے آپ ان اگر ان کا انا بے شک ان کے انا کے اس طرح رٹنے کے بجائے مثالوں میں اس کو یاد رکھیے, تو آپ کو کنفیوژن بھی نہیں ہوگا, ایک کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا, اور یہ مثالیں اچھی طرح اور یہ الفاظ کے معنی اچھی طرح یاد ہو جائیں گی. تو اب مجھے آپ چونکہ 3155 الفاظ کا سوال ہے جو بہت ہی زیادہ بار آئے قرآن میں, تو مجھے معنی دیجئے, مثال دیجئے. رائٹ, بسم اللہ. ان کا مطلب کہ, مثال اشہد ان لا الہ الا اللہ. انا کا مطلب کہ, مثال اشہد ان محمد رسول اللہ. ان اگر, مثال انشاءاللہ. انا بے شک, مثال ان اللہ مع الصابرین. میں ادھر کہوں معنی دینا ہے, ادھر اشارہ کروں مثال دینا ہے. پھر سے ان کے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. انا کے, اشہد ان محمد رسول اللہ. ان اگر, انشاءاللہ. انا بے شک, ان اللہ مع الصابرین. پھر سے ان کے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. انا کے, اشہد ان محمد رسول اللہ. ان اگر, انشاءاللہ. انا بے شک, ان اللہ مع الصابرین. ماشاءاللہ. علم. ماشاءاللہ. اب مجھے صرف 4 الفاظ کے معنی بتائیے بغیر مثال کے. ان کے, انا کے, ان اگر, انا بے شک. پھر سے ان کے, انا کے, ان اگر, انا بے شک. اب ہم الٹا جاتے ہیں. انا بے شک, ان اگر, انا کے, ان کے. رائٹ. تو ادھر ادھر جیسے بھی ہو آپ کو پکا کرنا ہے یہ. ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. تو ہم کہہ رہے تھے اشہد انا, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ محمد کا معنی یہ ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. سبحان اللہ. تو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو واقعی سب سے زیادہ ساری دنیا میں ہسٹوریکلی سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی گئی ہے, اور آج بھی کروڑوں جو ہے مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں, اور غیر مسلم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, جو جن کے اندر جسٹس ہے, جو سمجھتے ہیں. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. رسول کی جمع رسول ہے, رسول کی جمع رسول ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں, یعنی میری باتیں اور میرا عمل دونوں, گھر میں یا باہر, آفس میں یا بازار میں, یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون و چرا مانتا ہوں. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے کوئی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں. جو آپ نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. یہ معنی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا. چلیے معنی کی پریکٹس کرتے ہیں ہم. ترجمہ کیجئے. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. پھر سے اشہد, میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. علم. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. حیا علی الصلاح. حیا آؤ, علی پر, علی الصلاح نماز پر آؤ. تو اردو میں ہم جو ہے اس کو نماز پر آؤ نہیں بولیں گے, نماز کی طرف آؤ. اس لیے حیا علی کا ترجمہ ہوتا ہے آؤ طرف نماز کے. صلاح سنگولر ہے, صلوات پلورل ہے, نمازیں, اور دوسرے بھی معنی ہیں اس کے. صلاح
کی جمع کیا ہے؟ صلوات. حی علی الصلاح، آؤ طرف نماز کے. حی علی الفلاح، آؤ طرف فلاح کے، کامیابی کے، بھلائی کے. اردو میں کہتے ہیں نا فلاح آخرت، فلاح دارین. کیا مطلب ہے نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ؟ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو یعنی اپنی اپنی جگہ پر اپنے گھر میں، نہیں کہا گیا نماز کی طرف آؤ یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ. گویا نماز کو قائم کرو، اور نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کے راستے بھی ملیں گے. کیا کیا فائدے ہیں اس میں؟ فلاح، بھلائی، کامیابی. اس میں دل اور دماغ، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. تو دنیا کے پہلے ہم لیتے ہیں دل و دماغ کو فائدے ہیں کہ نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. نماز میں غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل میں، حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرو گے تو دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. جسمانی فائدے، وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ، یہ سارے جسمانی فائدے ہیں. پھر وقت کی پابندی کی عادت بنے گی، مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا، نمازوں کے اطراف کہ میں فجر کے بعد ایسا کروں گا، ظہر کے بعد ایسا کروں گا. تو اس سے آپ کی زندگی ایک پلان بن جائے گی، پلاننگ کے ساتھ. اس کے ساتھ اس کے اجتماعی فائدے بھی ہیں، سوشل بینیفٹس ہیں. مثلا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی و غمی کی خبریں ملتی رہیں گی، اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد بھی کر سکیں گے. تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر بنے گا، اور سب سے اہم فائدہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلائی نصیب ہوگی. یہ نماز کی طرف آؤ کہنے کے بعد بھلائی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے، خاص کر اس لیے کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاں کام، فلاں بھلائی کا کام رک جائے گا. کیوں نہیں آتا نماز کو؟ مثلا دکان میں بیٹھا سمجھتا ہے کہ تھوڑا سا بزنس رک جائے گا. آفس میں بیٹھا اپنا کام کرتے بولتا ہے کہ نہیں ذرا یہ ٹاسک کر لوں، یہ پروجیکٹ کر لوں، یہ کویسچن آنسر کر لوں تو میرا جو ہے وہ کام بن جائے گا. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر فائدہ ہے. تو یہ اس پاگل، اس نادان شخص کی طرح ہے جو الٹا بھاگے. اس کو چاہیے بھلائی، وہ ادھر ہے نماز کی طرف، اور وہ بھاگتا ہے الٹا. تو اس لیے بار بار اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھلائی ادھر ہے. چلیے ترجمہ کیجئے. حی علی، آؤ طرف، الصلاح، نماز کے. حی علی، آؤ طرف، الفلاح، کامیابی کی طرف. تو ہم بولیں گے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. چلیے. حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. پھر سے حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. علم. آخر میں ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اذان شروع ہوئی تھی انہی کلمات سے اور ختم بھی ہوتی ہے انہی کلمات سے. گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، اور اگر نہیں آتے تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے. تمہارے آنے سے نہیں آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کرو گے، اور جب تم آؤ گے تو تم ہی کو دنیا و آخرت کی فلاح ملے گی. لا الہ الا اللہ بہت ہی اہم کلمہ ہے. ہم کہیں گے موت کو یاد رکھیے، اس لیے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ موت کے قریب جو شخص ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ مسلم کی حدیث ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو میں نے خود سنا تھا، کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنے سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو مرتے دیکھا. وہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ایکسیڈنٹس وغیرہ جو لوگ مرتے ہیں ان لوگوں کو لایا جاتا ہے. تو اس میں سے اس نے کہا کہ صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور ایک مثال دی تھی اس نے کہ ایک لڑکی جو حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو یعنی پوری ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، بس مرنے والی تھی، تو جب ڈاکٹر کوئی تھا نہیں، ظاہر ہے کہ ایکسیڈنٹ میں سارے رشتہ دار تھوڑی ساتھ میں ہوتے ہیں یا وہ سب زخمی رہتے ہیں.
تو وہ مر رہی تھی، تو اس کو ڈاکٹر گیا اس کے پاس، کہنے لگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور وہ ہے کہ جواب ہی نہیں دیتی۔ پھر اس نے دیکھا کہ لڑکی کچھ کہہ رہی ہے، ذرا قریب گیا تو وہ گانا گا رہی تھی، استغفر اللہ، اور پھر مر گئی۔ اللہ معاف کرے اس کو اور ہم سب کو۔ تو زندگی بھر اگر گانے ہی سنتے رہیں گے، دوسری چیزیں سنتے رہیں گے، تو استغفر اللہ، ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت بھی وہی زبان پر آئے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق ذکر کرنے کی اور مرتے وقت کلمہ نصیب کرے۔ ہماری ویب سائٹ انڈرسٹینڈ قرآن پر اذان کا ورکشاپ بھی ہے، اذان کے کلمات کی معنی اور اذان کس طرح دیں، اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ اذان جو ہے نا وہ بہت ہی اہم میڈیم ہے ساری دنیا تک فرسٹ امپریشن پہنچانے کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بعض اذانیں بہت ہی بھونڈے طریقے سے، برے انداز میں، بالکل امیچور طریقے سے دی جاتی ہیں۔ اس کو اتنا پیارا ہونا چاہیے، اور اچھے اچھے لوگوں کو، مؤذن بھی بہت اچھے ہیں، اللہ کے نزدیک میں بڑا ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب یہ کہ اچھے اچھے یعنی درجے والوں کو جو دنیا میں اچھے درجے رکھتے ہیں، ان کو بھی، چاہے وہ مثلاً میڈیکل ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، پروفیسرز ہوں، بزنس مین ہوں، سب کو آ کر ایک ایک بار اذان دینی چاہیے، تاکہ بچوں کے اندر بھی، سب کے اندر بھی شوق ہو کہ وہ مسجد کو آئیں۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم لیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum